الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة رواہ البخاری وزاد مالک برواية عطاء ابن یسار یراها الرجل المسلم او ترى له صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ باقی رہیں موت سے مگر بشارتیں۔ لوگوں نے عرض کیا بشارتیں کیا ہیں؟ فرمایا اچھی خواب۔ بخاری۔ مالک نے بروایت عطاء ابن یسار یہ زیادتی کی کہ جسے مسلمان آدمی دیکھے یا اسے دکھائی جائے، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آج خوابوں کا بیان، خواب جو آتی ہے انسان کو سوتے میں، اس کا بیان شروع کیا۔ رویا لفظ استعمال ہوا حدیث میں، خواب کا تعارف تھوڑا سا آج کرائیں گے، حدیث کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو رویا جو ہے یہ بنا ہے رویت سے، بانی دیکھنا، بمانی دیکھنا، رویت۔ جیسے ابھی رمضان شریف آئے گا نا تو رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی دیکھنے کے لیے، کیا؟ چاند۔ تو رویا بنا ہے رویت سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، مگر رویت عام ہے، رویت ہلال کمیٹی سے سمجھیں، اور جو رویا ہے یہ خاص رویت ہے۔ خاص رویت دیکھنے کو کہتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنا ہو یا دل سے دیکھنا ہو، مگر یہ جو رویت ہے آنکھ سے دیکھے یا دل سے دیکھے ایک ہی بات ہے، اپنی اپنی حیثیت کی بات ہے، مگر جو رویا ہے وہ صرف خواب کو کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رویت جو ہے یہ حالت بیداری میں ہے، چاہے ظاہری آنکھ سے دیکھے چاہے باطنی آنکھ سے دیکھے، لیکن جو رویا ہے وہ صرف جب آنکھ سوتی ہے، نیند کی حالت میں انسان سویا ہوتا ہے، خواب آتی ہے، اس کو رویا کہتے ہیں۔ تو رویت اور رویا میں جو فرق ہے اس کو مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسے قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ تو یہاں جو رویا ہے یہ اسی شکل میں ہے، یعنی حقیقت میں ہے، کیونکہ خواب کے متعلق جو عقیدہ ہے اہل سنت کا وہ یہ ہے کہ جیسے بیداری میں دل کے خیالات ہوتے ہیں یا الہام الہی ہوتے ہیں، یعنی جو انسان جب جاگ رہا ہوتا ہے اس کے اندر دل میں جو خیالات ہوتے ہیں یہ الہام الہی ہوتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یا پھر دوسرے لفظوں میں جو نیک لوگ ہیں ان کے الہام ہوتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں جو لوگ دوسرے گناہ گار ہیں ان کے وسوسہ شیطانی ہوتے ہیں۔ یوں ہی جو خواب آتے ہیں سونے والے کے دل جو ہے اس کے اندر جو خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ سچے خواب جو ہیں وہ الہام الہی ہوتے ہیں، الہام ہوتا ہے۔ سچے خواب جیسا کہ حدیث میں ذکر ہوا، تو جھوٹے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطانی وسوسہ ہوتے ہیں۔ تو خواب دو طرح کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام اور دوسرے شیطان کی طرف سے وسوسہ۔ ہمارے خواب نفسیاتی، شیطانی اور رحمانی ہر طرح کے ہوتے ہیں،
لیکن جو حضرات انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے خواب صرف رحمانی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خوابوں پر شرعی احکامات بھی جاری ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نماز جو ہے، یہ اذان، نماز کی جو اذان ہے، تو یہ حضرات صحابہ نے خواب میں دیکھی اور یہ جاری ہو گئی شریعت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کی اور پھر خوابیں جو ہے، خواب جو اذان میں سنی گئی تھی وہ شریعت میں لاگو ہو گئی۔ تو صحابہ کی اذان جو ہے یہ خواب کے بعد جو ہے شریعت میں داخل ہوئی۔ جیسے شاہ مصر نے قحط کے سالوں کو سورہ یوسف میں قحط کے سالوں میں گایوں بالیوں کی شکل میں دیکھا تھا قحط کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ حدیث پاک کا باقاعدہ اس چیپٹر کا آغاز ہوگا۔ آج جو کتاب الرؤیا ہے، یعنی خوابوں کا بیان ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف کرایا گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔